السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر۔ ناظرین، یوٹیوب سے ہمارا چینل ریموو کر دیا گیا، بہت تکلیف کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ہونی بھی چاہیے تکلیف ہمیں، کیونکہ ہماری 7 سے 8 سال کی محنت تھی اس چینل پہ، 1200 ویڈیوز تھیں ہماری۔ لیکن ناظرین، ہم نے ایک بات دیکھی ہے، جب تک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں قدر نہیں ہوتی، ہم اسے فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم نے بھی ایسا کیا، ہمارے سبسکرائبرز نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب تک چینل ہمارے پاس تھا ہمیں اس کی قدر ہی نہیں دی، یعنی 3.5 لاکھ سبسکرائبر ہونا کسی سنجیدہ موضوع پہ جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، جس میں ہم کوئی بہت زیادہ ویژولز استعمال نہیں کر رہے، کوئی ایفیکٹس استعمال نہیں کر رہے، ہم بس آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، 3.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہوں اور چینل آپ کا ریموو کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی ہیکر نے ہمارا چینل ہیک کیا، تو ہیکر نے ہمارے چینل پہ کوئی بزنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ڈال دیں، تو یوٹیوب کے لیے وہ ویڈیو صحیح نہیں تھی، اس نے ہمارا چینل ریموو کر دیا۔ یعنی تقریباً 1200 سے زیادہ ویڈیوز اور 7 سے 8 سال کی ہماری محنت، ہماری ہزاروں گھنٹوں کی ریسرچ، ساری کی ساری تھوڑی دیر کے اندر ریموو کر دی گئی۔ بہت سیریس ٹائم تھا ہمارے لیے، بہت زیادہ۔ اور میرے خیال ہے ہمارے سبسکرائبر کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ واقعی میں یہ بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ بھی ہمارے چینل سرچ کر رہے تھے انہیں ہمارا چینل نہیں مل رہا تھا، ہمیں میسیجز موصول ہونا شروع ہو گئے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ شو کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے، ہم تو آپ کا چینل دیکھنے کے اتنے عادی ہیں۔ یعنی ہم پھر پتہ چلا کہ کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو رات میں سونے سے پہلے ہماری بہت ساری ویڈیوز جس میں ہمیں ذکر کیا کہ بچوں سے یہ باتیں کریں رات میں سونے سے پہلے، وہ ان کو دیکھتی ہیں، بچوں کو دکھاتی ہیں۔ تو ہمیں اس کے بعد پتہ چلا جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے رات میں آپ کا چینل لگایا تو چینل شو ہی نہیں ہوا تھا آپ کا۔ اور کتنے ہی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی ویڈیوز سے ہماری زندگی کس طرح بدلی ہے۔ بالکل۔ تو جب آپ کا چینل غائب ہوا تو ہم بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری 8 دن کی محنت کے بعد ہادیہ نے اپیل کی اور سارا کام ہادیہ نے کیا، میں تو ساتھ ساتھ بس دیکھتا تھا کہ ہادیہ کیا کر رہی ہیں۔ تو ہادیہ کی بڑی محنت تھی، ساری ای میلنگ کرنا، ہر بات کا جواب دینا، اور 8 دن کی محنت کے بعد ہمارا چینل ہمیں واپس مل گیا۔ ہادیہ یعنی ہماری بڑی بیٹی۔ چلو جانتے نہیں ہیں، وہ جان لیں ہماری بڑی بیٹی جو ابھی تقریباً 15 سال کی ہو چکی ہے، ان کی کئی ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں، ابھی بھی وہ میرے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہیں۔ تو جب ہمارے چینل ہمیں واپس ملا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا، یعنی پچھلی 1200 ویڈیوز میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارے چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا۔ اب ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ کیجئے تاکہ جن لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن نہیں پہنچ رہی ہے یا جن لوگوں کو ہمارے چینل نظر نہیں آ رہا ہے، جن کو ہماری ویڈیوز ریکمینڈ نہیں کی جا رہی ہیں، جب آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو ہمارا چینل ان کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سیکنڈ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے چینل بند ہونے سے یا اگر ہمارے چینل بند ہو جائے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی، اپنی فیلنگ بھی ہم سے شیئر کیجئے۔ جی بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہم جو یہاں موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ ہمارا چینل ریموو ہو گیا تھا، تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، تو ہم خود زندگی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری بہت ساری ویڈیوز میں اس بات کا ہم نے ذکر کیا کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ شوہر ہم پہ توجہ نہیں دیتے، سسرال والے پریشان کرتے ہیں، بچوں نے پریشان کیا ہوا ہے، یا جو مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے، ہم گھر سے بھی پریشان ہیں، باہر سے بھی پریشان ہیں، ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ آپ اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ لوگ۔ تو ناظرین، جو یہ وقت ہم پہ گزرا تھا تو یہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا وقت تھا۔ اب ہمارے پاس 2 راستے تھے کہ یا تو ہم بہت اسٹریس میں رہیں، اپنے گھر کا ماحول خراب کر لیں، تعلقات خراب کر لیں آپس میں، یا ہم اس بات کو دل سے ایڈمٹ کریں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو پریشانی تھی ہمارے لیے وقتی تھی۔ جیسے ہمیں خبر ملی کہ چینل ریموو ہو گیا تو ہم تھوڑے سے اپسیٹ ہوئے، ظاہر سی بات ہے، آپ نے ایک چیز کے لیے اتنی محنت کی ہوتی ہے، پھر ہم سب انسان ہیں، لیکن 1-2 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے ساری چیزیں دیکھیں اور معلوم کیا کہ ہوا کہاں سے۔ ہمارے ایک ایڈیٹر کے پاس رائٹ تھا تو ان کی آئی ڈی ہیک ہوئی تھی، اور کسی نے ان کی آئی ڈی ہیک کرنے کے بعد ان کے پاس ویڈیو اپلوڈ کرنے کا رائٹ تھا، ریموو کرنے کا بھی رائٹ نہیں تھا، تو جس نے ہیک کیا اس نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ خیر، ہماری وقت کی پریشانی تھی، پھر ہم بھول گئے۔ ہم نے سوچا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں کوئی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے اور ہم اس کو صحیح کرنے میں لگ گئے۔
8 دن ہم نے محنت تو کی, ہنستے کھیلتے بھی رہے, اس دوران ہم نے آؤٹنگ بھی کی ہے, اس دوران ہم لانگ ڈرائیو پہ بھی جاتے رہے, سب کچھ ہم نے کام کیا, ہم نے اپنی معمولات زندگی کو متاثر نہیں ہونے دیا. اور یہی بات ہم آپ کو سکھاتے ہیں. لوگ چینل ریموو ہونے پر رو رہے ہوتے ہیں, بالکل اپنے مطلب سمپیتھی گین کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. فیس بک پہ ایک پوسٹ تک ہم نے نہیں ڈالی. فیس بک پہ ہمارے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ ہمارے فالوورز ہیں, ہم نے کوئی نہیں ڈالا, کوئی ہم نے اسٹیٹس بھی نہیں لگایا اپنے واٹس ایپ, کوئی اسٹیٹس نہیں لگایا ہم نے, کسی کو نہیں بتایا. جو کچھ قریبی لوگ تھے, چند لوگ, ان کو پتا تھا کہ ہمارے چینل جو ہے وہ ریموو ہوا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ کہ جب چینل واپس آیا اور لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ کیوں بند تھا اور کیوں یہ چینل ہمارا دوبارہ ری اوپن ہو چکا ہے, ری اسٹور ہو چکا ہے, تو لوگ بہت زیادہ خوش تھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں یہ میسج ہم سب سیکھیں. یعنی زندگی میں بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی, بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گی, وقت گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ چیز دیکھیں, ٹیکنالوجی کو استعمال آپ کریں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں. لوگوں کی عمر بھر کی کمائی ایک جھٹکے میں چلی جاتی ہے. بالکل. یعنی جب ہمارا چینل ریموو ہوا تو کسی کو ہمارا آئی ڈی کا بھی پتہ چل گیا, ای میل ایڈریس کا, تو اس نے ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی 3 دفعہ کوشش کی. اس کا چینل نے ہماری آن لائن بینکنگ کو روک دیا کیونکہ ہم نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگائی ہوئی تھی. آپ کو بھی خیال رکھنا ہے کہ جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ ای میل ایڈریس استعمال کر رہے ہیں, آپ بینک آن لائن استعمال کر رہے ہیں, اس کو سیکیور کیجیے. ہر دفعہ جب بھی پیسے آپ کو ٹرانزیکشن کرنی ہے, ہر دفعہ پاسورڈ استعمال کر لیجیے. کہ جو طریقہ کار آپ استعمال کرتے ہیں, جس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو سیکیور کیجیے. بعض اوقات اس ٹیکنالوجی سے فائدے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اور بہت زیادہ نقصان ہو بھی رہا ہے. لیکن ناظرین, تیسری بات یہ کہ جب ہمارا چینل ریموو ہوا تو ہم نے سوچا کہ اب 2 کام ہو سکتے ہیں, یا تو چینل واپس ملے گا یا واپس نہیں ملے گا. یہی پاسبلٹی نا, یا تو مل جائے گا یا نہیں ملے گا. تو ہم نے کہا مل جاتا ہے تو ہمیں اس کے بعد ویڈیو تو ڈالنی ہوں گی. اگر چینل واپس آ جاتا ہے, ریسٹور ہو جاتا ہے, تو ہمیں ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہوں گی, تو ہم ساتھ ساتھ اپنی ویڈیوز بناتے رہے بیک اپ میں. اور اگر ہمیں چینل نہیں ملتا تو ہم نیا چینل بنائیں گے, اس پہ ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیں گے. دونوں چیزیں ہمارے ذہن میں تھیں, ہم نے اپنا کام نہیں روکا. تو جب مشکلات آپ کے اوپر آئیں تو اپنا کام مت روکیے. اچھا, اس ساری صورتحال میں مجھے ہادے کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی کہ وہ کہنے لگی ماما جب مجھے پتہ چلا چینل ہمارا ریموو ہو گیا ہے, میں بہت پریشان ہو گئی ایک دم سے, کیا ہو گیا یہ. کہنے لگی جب میں بیٹھی لیپ ٹاپ لے کے اور میں نے ساری ای میلس چیک کی, پھر میں نے ای میلس بھیج بھی دیں, میں نے اپیلس بھی کر دیں, جو کام مجھے کرنے تھے میں نے کر دیے. ماما میں اس کے بعد بالکل ریلیکس ہو گئی کہ ہم نے اپنے طور پہ کام کر دیا ہے, اب جو اللہ کو بہتر لگے گا اللہ وہ کر دے گا. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بس جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا, لیکن ایفرٹس, اپنا کام تو آپ نے پورا کرنا ہے. اپنا کام پورا کرنے کے بعد اب اللہ کی مرضی ہے, وہ جو چاہے کرے. دیکھیں, ایکشن میں کمی نہیں آنا چاہیے. بالکل. میں نے ان سائٹس کو بھی دیکھا جنہوں نے ہم سے کہا کہ ہم آپ کا چینل ریسٹور کروا سکتے ہیں, اتنی فیس ہوگی, ہم آپ کا چینل جو ہے واپس آپ کو دلا دیں گے, ہمیں پورا پروسیجر آتا ہے. تو ہم نے سوچا اگر ہم سے نہیں ہوتا ان سے کروا لیں گے. پھر ہم ایک ای میل کا جواب دیتے رہے. انہیں ایویڈنس چاہیے تھا کہ چینل ہمارا ہے اور ہم نے غلط چیز اپلوڈ نہیں کی, تو ہمیں سارے ایویڈنس دینے تھے. یہ تو وہ سمجھ گئے تھے کہ چینل جو ہے ہمارا کمپرومائزڈ ہوا ہے, لیکن یہ ان کو شیور نہیں ہو رہا تھا کہ چینل ہمارا ہی ہے. کیونکہ پہلے میں چینل کسی اور کا چلا رہا تھا, اس میں کسی اور کو بھی میں نے کچھ 2-3 دفعہ ایڈیٹرس کو بھی میں نے کچھ رائٹس دیے ہوئے تھے, تو وہ کنفیوز تھے کہ واقعی میں ہمارا چینل ہے. اب ہم نے سارے ایویڈنس جو تھے وہ ہم نے جمع کیے کہ کب ہمیں سلور بٹن ملا, کب ہماری کس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے یوٹیوب کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جتنا کام کر سکتے تھے ہم نے دیانتداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ وہ کام کیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے. لیکن یہ کام کرنے کے بعد ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس چینل کو واپس لانا بھی ہمارے اختیار میں, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ جب جس کا چاہے دل پلٹ دے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے, ایفرٹس میں کبھی بھی کمی لے کر نہیں آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت ناپسند تھا کہ آپ ایفرٹ کیے بغیر اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں. تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور آپ نے پوچھا اپنا اونٹ باندھ دیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا, اللہ توکل پہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا نہیں, پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو یاد رکھیے گا, دیکھیں اپنی ایفرٹ کم نہیں ہونی چاہیے. ایفرٹ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی, تو بڑے سے بڑی مشکل کے اندر آپ کو گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. دوبارہ ہم آپ سے کہیں گے کہ
آپ اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنی فیلنگ کا ضرور اظہار کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ کے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، جو ہمارے چینلز کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے اور ان کو بتائیے کہ وہ بھی اپنے کامنٹ کریں اور اس ویڈیو کو جہاں شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو فائدہ پہنچتا رہے۔ بالکل، ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو پہ آئے ہوئے تمام کمنٹس کا ہم خود جواب دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔